نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے تجھ کو اللہ تعالی جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کر دیا تجھ پر اپنا احسان اور چلے تجھ کو سیدھی راہ۔ قابل صدر احترام ساتھیوں اور معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اور وہ اہم واقعہ کیا ہے جس نے اسلامی ہسٹری کا رخ بدل دیا اور اسلامی تاریخ کا ایک انمول اور انوکھا واقعہ۔ قرآن پاک کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا ہے، اور وہ واقعہ اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے کہ ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے، اس واقعے کو مکمل کرنے کے لیے اگلا جمعہ بھی لگے گا۔ اس کی پہلی قسط آج انشاءاللہ بیان ہوگی، اور اسی واقعے میں ایسے بڑے بڑے واقعات پوشیدہ ہیں۔ اس اہم واقعے میں ایسی ایمان افروز چیزیں ہیں کہ انسان کی معلومات میں جہاں اضافہ ہوگا وہاں اسلام کے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کا بھی علم ہوگا، اور یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اور وہ واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، اور آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور 6 سال وہاں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے معاہدہ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 1-2 سال بعد پھر مکہ کی فتح کا اعلان ہوا۔ مکہ کیسے فتح ہوا؟ خانہ کعبہ سے 360 فٹ کیسے گرے گئے؟ کعبے کی چھت پر اذان کیسے ہوئی؟ اسلام کا غلبہ خانہ کعبہ پر کیسے ہوا؟ اور بتوں کو توڑ کر اسلام کا پرچم مکے میں کیسے لہرایا گیا؟ یہ ہے فتح مکہ کا واقعہ، اور آج انشاءاللہ ہم اس واقعے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فتح مکہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مکہ کیسے فتح ہوا؟ کیا تلوار سے مکہ فتح ہوا یا رعب سے فتح ہوا؟ کعبے کی چھت پر کون چڑھا؟ کعبے میں جو اذان ہوئی وہ پہلے کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا لشکر لے کر مکے میں آئے تھے، اور بغیر جنگ کیے اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ جنگ کی باقاعدہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہی غزوہ فتح مکہ، جسے فتح اعظم بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں فتح مکہ سے زیادہ شاندار موقع کوئی نہیں دیکھا گیا۔ جنگ مرتبے کے اعتبار سے جنگ بدر سب سے بڑی ہے، فوج کے اعتبار سے جنگ تبوک سب سے بڑی ہے، اور شان و شوکت کے اعتبار سے غزوہ فتح مکہ سب سے بڑا ہے۔ مکہ کی فتح اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے یہ واقعہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ دیکھوں، میں عمرہ کروں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ تھی۔ اس تڑپ کے نتیجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کی طرف میں لشکر لے کر جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ کر اٹھے، اور آپ کو معلوم ہے
کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ سارے صحابہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے، تیاری کرے۔ چنانچہ 1450 صحابہ نے تیاری کی، سامان باندھا، خوش ہو گئے کہ ہم خانہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیکھیں گے۔ اور وہ بڑے برکت والے لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، 1450 صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمرہ نہیں ہوا، چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ اگر غیب کا علم نبی کو ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے واپس چلے جاتے، بلکہ جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ غیب کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ احرام اس وقت آدمی باندھتا ہے جب ارادہ پکا ہو اور مدینے سے باہر نکل کر 70 میل کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ اس مقام پر 1450 صحابہ نے احرام باندھا۔ میں قربان جاؤں صحابہ کے پاؤں کی خاک پر کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آگئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ وہ قافلہ کیسا اچھا ہوگا جس قافلے کا امیر کارواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ لشکر وہ بھی بڑا بابرکت تھا جس کا واقعہ میں نے رمضان میں بیان کیا ہے، جو جنگ بدر کا لشکر تھا۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا ایک افسر کالی کملی والا تھا۔ وہ لشکر بھی بے مثال تھا۔ اور اس لشکر کو دیکھو، مدینے سے لشکر چلا ہے، 1450 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مکہ مکرمہ سے چند میل پیچھے حدیبیہ ایک جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھہرے۔ اور کیوں ٹھہرے؟ تاکہ عمرے کی اجازت ابو سفیان سے لے، کیونکہ خانہ کعبہ پر قبضہ تو کافروں کا تھا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار قریش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں سے میں ایک قافلہ بھیجتا ہوں جو جا کے ابو سفیان سے خانہ کعبہ میں داخلے کی اجازت مانگے، یہ کہے کہ صرف عمرہ کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، آپ صرف عمرے کی اجازت دے دے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور خطبے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وفد بھیجوں ابو سفیان کے پاس مکہ مکرمہ میں، جو میرا سفیر بن کر جائے، میرا قاصد بن کر جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جاؤ قاصد بن کر، اور جا کر تم اجازت مانگو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا سخت آدمی ہوں۔ میں جب مکے سے نکلا تھا آج سے 6 سال پہلے تو بڑے لوگوں کے ساتھ لڑائی تھی میری تلخ طبیعت کی وجہ سے، تو آپ ایسے آدمی کو سفیر بنا کر بھیجے کہ جو نرم ہو اور جس کی نرمی پر دشمن بھی تعریف کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون آدمی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آؤ، عثمان آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لو اور میرے سفیر بن کر مکے میں داخل ہو جاؤ۔ جا کر ابو سفیان سے کہو کہ مسلمان آئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، 6 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، اس کی اجازت دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفیر بن کر مکے میں داخل ہو گئے تو بڑے بڑے کافر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے واقف تھے کہ یہ تو کپڑے کا بڑا تاجر تھا، بڑا رئیس تھا،
لوگ ان کے پاس آ کر ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو سفیان سے کہ میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں کعبے کا، آپ اگر اس کی اجازت دیں۔ تو ابو سفیان نے کہا تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے، اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کے سوا کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ نیکی بھی وہی کہلاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل ہو۔ حالانکہ کعبے کا طواف کرنا تو عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، سب کچھ ثواب ہے، لیکن آج یہ ثواب کدھر چلا گیا کہ اس ثواب میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبلہ تو ہے، قبلہ نما موجود نہیں ہے۔ جس نے مجھے قبلے کا دروازہ دکھایا وہ 6 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہے، اور حضرت عثمان اکیلا کعبے کا طواف کرے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس عظمت کو دیکھو۔ کافروں نے کہا کہ عثمان آپ طواف کریں، آپ عمرہ کریں، آپ عبادت کریں، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں کہ کعبے میں داخل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے ایک مکان میں نظر بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے۔ میں قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت پر۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی انڈیا کا سفیر ہے، کوئی امریکہ کا سفیر ہے، کوئی پاکستان کا سفیر ہے، عثمان وہ عظمت والا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر کعبے میں بھیجا، اور آج وہ سفیر گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے تو یہاں ایک خبر مشہور ہو گئی۔ یہ خبر غلط تھی اور مشہور ہو گئی۔ خبر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حالانکہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیتے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا لوگوں جو آدمی تم میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، آئے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیمت۔ کیا قیمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، اور بدلہ لیتے ہوئے تو آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی بدلہ لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا قیمتی ہے کہ اس عثمان غنی کے لیے نبی بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، عثمان کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، عثمان کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، عثمان کے لیے علی المرتضی بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، عثمان کے لیے سارے صحابہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بڑھایا کہ لوگوں آؤ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ تو 1450 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب صحابہ کے ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ تو دیکھو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ۔
اور درمیان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ۔ تو کوئی ہاتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہاتھ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ ایک بچہ بازار میں جائے اور آپ انگلی پکڑ کر جائے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی ہو، آپ کے ہاتھ سے انگلی بچے کی کوئی نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ انگلی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کا ہاتھ اتنا وزنی ہے کہ بچہ آپ سے نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اتنا نرم ہے کہ 1450 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ ہاتھ کس نے چھڑا دیا؟ کوئی ہاتھ چھڑا سکتا ہے؟ نہیں چھڑا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 1450 صحابہ کے ہاتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں 1450 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ۔ میرے بھائیو، جب وہ بیعت کر رہے تھے تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس درخت کے نیچے جن 1450 صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، عرش پہ خدا ان سے راضی ہو چکا ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ تھے، لیکن صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان پر جنت واجب ہو گئی۔ حالانکہ بدلہ تو لینا نہیں تھا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، پتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی بیعت ہو گئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنازہ آگے رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا فلاں آدمی کا جنازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہے، جنازہ پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کہ اس کے دل میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض تھا۔ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض ہو، پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ عثمان کی محبت اور عظمت کا کیا اندازہ ہے کہ ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو فتح مکہ کا آغاز بتانا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کیسے ہوا۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو بعد میں اہل مکہ کی طرف سے ابو سفیان کی طرف سے 2 آدمی مذاکرات کے لیے چنے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی 2 آدمی مذاکرات کے لیے چنے گئے، اور فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں گروپ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور عند مشرکین مکہ کا اور مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیا ہوگا۔ اس پر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے سردار آئے، مسلمان آئے، اور وہاں آ کر آپس میں معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا نام ہے معاہدہ صلح حدیبیہ۔ اور جب معاہدہ لکھا جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اوپر لکھا گیا من محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ معاہدہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ لکھا تو کافروں نے کہا اگر ہم محمد کو رسول مانتے تو جھگڑا کیسا، پہلے رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں اس کو مٹاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اب جملہ
من محمد ابن عبداللہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے اندر 10 شرائط تھی، 10 شرطیں تھی۔ سیرت کی ساری کتابوں میں اس معاہدے کی شرطیں موجود ہے۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جتنے بھی قبائل ہیں وہ جس طرف جانا چاہیے، جس کو اپنا حلیف اور ساتھی بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں۔ مثلا مکے میں 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا اور ایک بنو بکر کا قبیلہ تھا۔ تو ان دونوں قبیلوں کو معاہدے میں اختیار دے دیا گیا کہ ان میں دونوں میں سے جس طرف کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں چونکہ اختلاف تھا تو بنو بکر مشرکین مکہ سے مل گئے اور مشرکین مکہ کو اپنے پارٹی بنا لیا، اور بنو خزاعہ نے کہا کہ ہمارے پارٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ہے وہ بھی بڑی قسمت والے ہیں کہ ان کو حبیب ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا، دنیا کا سردار ملا، یہ ان کا معاہدہ ہوا۔ باقی سارے شرطوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتح مکے کے اسباب کیا تھے۔ اس کے اندر شرطیں باندھی گئی کہ اس دفعہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی مشقت ہوئی، اور اس معاہدے کے بارے میں یہ کہا کہ اس میں مسلمانوں نے اپنی کمزوری دکھائی ہے اور مشرکین کی ساری شرطیں مان لی کہ اگر مکے کے مشرکوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، اور اگر ان کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینے سے مکہ آئے تو مشرکین واپس نہیں کریں گے، ان کی مرضی ہے۔ تو بظاہر یہ شرطیں جو تھی مسلمانوں کے خلاف جاری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مسلمان نہیں اور ہم غالب آنے والے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم غالب آنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اتنے پیچھے لگ کر، اتنی شرطیں مان کر، اور ادھر ایک شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے اور بنو بکر مشرکین سے ملیں گے، اور آپس میں معاہدے کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کے کسی حلیف کو مکے کے مشرک خود تک نہ کرے اور مکے کے مشرکوں کے حلیف کو مسلمان تک نہ کرے۔ جب معاہدہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عمرہ کر کے تمہیں قربانی دینی پڑے گی اور سر کی حجامت کروانی پڑے گی۔ حجامت یہی بنوا لو، عمرے کا ثواب تمہیں یہی بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد بنو بکر نے حملہ کیا اور بنو خزاعہ کے کچھ آدمیوں کو مار ڈالا۔ جواب میں انہوں نے بھی آدمی مار دیا، برابر ہو گئے۔ لیکن برابری کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ کے 6 آدمی مار دیے۔ جب 6 آدمی مار کر زیادتی کر دی تو وہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تھا اس کے خلاف ورزی ہو گئی۔ معاہدے میں تو یہ تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اب پہل کر دی بنو بکر نے، اور جب انہوں نے پہل کر دی تو مشرکین مکہ نے اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دیا۔ یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا تو اسی وقت بنو خزاعہ کا ایک وفد عمر بن سالم خزاعی کی قیادت میں مکے سے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستخط ابو سفیان کے ہیں، یہ ان کی مہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، لیکن مشرکین مکہ نے ہمارے 6 آدمی کو قتل کر کے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، یہ شکایت پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک قاصد تیار کیا اور قاصد کو کہا کہ جلدی جلدی جاؤ اور جا کر مشرکین مکہ کے سامنے 3 باتیں پیش کرو کہ جو آدمی تم نے مارے ہیں ان کی دیت ادا کرو۔ یہ اعلان کرو کہ حدیبیہ کا معاہدہ کینسل ہو گیا، ہم معاہدہ کینسل کرتے ہیں۔
تیسرا یہ کہ بنو خزاعہ کو راضی کر لو، بغیر پیسے کے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم معاہدہ بھی توڑو اور تم سے نمٹنے کا اعلان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 آدمیوں کو قاصد بنا کر وہاں بھیجا کہ ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط منواؤ، تو جب قاصد وہاں پہنچے، وہاں اس وقت ابو سفیان موجود نہیں تھا جو قائم مقام سردار تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، ہم نے معاہدہ بھی توڑ دیا، ہم دیت بھی ادا نہیں کریں گے، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو جو کر سکتا ہے کرے، ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ بڑا ظلم تھا، یہ بڑی زیادتی تھی، مسلمانوں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی تھی، لیکن معاہدہ تو مشرکین مکہ نے توڑا ہے۔ جب یہ پیغام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا گیا، بدیل ابن ورقہ اس آدمی کا نام تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بنا کر آؤ۔ یہ آدمی تو جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا ہے، بات ہی ختم کر دی ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پیچھے سے آیا اور اسے معلوم ہوا کہ میرے قائم مقام نے معاہدہ توڑ دیا، تو ابو سفیان نے کہا تیرا بیج ختم ہو جائے گا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ جناب میں تو اب معاہدہ توڑ بیٹھا ہوں، اب کیا ہوگا؟ ابو سفیان نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں چلتا ہوں مدینہ۔ چنانچہ ابو سفیان نے 2-3 سواریاں لے لی اور جلدی جلدی تیز رفتار قاصد کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی مانگنے آیا ہوں، جو معاہدہ ہم نے کیا تھا اس پر پکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے دوسری طرف ہو کر کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قاصد تو مل گیا تھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کیا تو ابو سفیان باہر نکلے اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہے، اپنے پیغمبر کو راضی کرو، میں معاہدے کو پکا کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی ناراض ہو تو ابو بکر میں جرأت نہیں ہے کہ پیغمبر کو راضی کر لے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے، کیونکہ ابھی تک ابو سفیان تو مسلمان نہیں تھے، لیکن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے۔ جب بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے باپ سے ملاقات کی، لیکن جب جا کر اندر بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر اٹھا لیا اور کہا ابا جان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی تیرا خون سفید ہو گیا، تو میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر اپنے باپ سے بستر ہٹاتی ہے کہ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے مذہب کو چھوڑ گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابا جان میں نے جو مذہب شرکیہ اختیار کیا ہوا تھا وہ غلط تھا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کی روشنی میں آ چکی ہوں۔ ابا جان تم میرے باپ ہو، میں تمہاری لخت جگر ہوں، لیکن میں اپنے باپ کو کروڑوں مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک پر قربان کر سکتی ہوں۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ یہ قریش کے سردار کی لڑکی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن ہے۔ اس عورت کے ایمان کو دیکھو،
کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا پکا ایمان ہے۔ ایمان کی بات کی ہے، کہنے لگی والد اپنی جگہ، لیکن نبوت کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ اس بستر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میری بچی نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن بچی نے ایمان کا مظاہرہ کیا، بیٹی نے ایمان کی بات کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے علی میں تیرے پاس آیا ہوں، تم بھی قریشی ہو میں بھی قریشی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری سفارش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، میں بعد میں سفارش کروں گا۔ ابو سفیان چپ چاپ چلا گیا۔ جب ابو سفیان واپس پہنچا تو جا کر کہا کہ علی المرتضی نے کہا ہے کہ میں پیچھے سے بات کروں گا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ علی المرتضی نے تجھے چکر دے دیا ہے، تجھے بے وقوف بنا دیا ہے، اگر تو صلح کر کے آتا تو ہم بے خوف ہو جاتے، اور اگر تو کہتا کہ جنگ ہوتی تو ہم تیاری کرتے، نہ تو صلح کر کے آیا نہ تیاری کی خبر لایا، تو اس طرح ہمیں مروائے گا کہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کر دیں گے اور مشرکین مکہ کو ختم کر دیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ لشکر تیار کرو۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے لشکر تیار کیا۔ 10,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں آیا۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر، قافلے، وفود، لشکر، مسلمانوں کی جماعتیں، گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لشکر تیار ہو رہا ہے۔ 2 دن 4 دن 10 دن لگ گئے، اور فرمایا کہ مشرکین مکہ نے جو معاہدہ توڑا ہے ہم ان کو مزہ چکھائیں گے کہ پیغمبر کے حلیفوں کو قتل کیا اور اس کی دیت بھی نہیں دی، اور کہا جاؤ بھاگ جاؤ۔ 10,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ بڑا شوق شہادت ہے، ولولہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا۔ لیکن عین اس وقت میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی روانگی کا فیصلہ کیا تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا کام جو بظاہر صحیح نہیں تھا، لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، جس کوتاہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا، اور پھر معافی کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ جب حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ 10,000 صحابہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک عورت جس کا نام سارہ ہے اس کو خط دے کر مکہ بھیجا کہ جا کر فلاں آدمی سردار ہے اس کو دے دو، اور خط میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لا رہے ہیں اور پیغمبر کا لشکر مشرکین مکہ کا صفایا کر دے گا، تم اپنا ٹھکانہ کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے۔ اس خط کا یہ مضمون ہے۔ یہ خط لکھنا خلاف ورزی تھی صحابہ کے اصول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ جا رہے تھے اور صحابی یہ راز فاش کر دیے۔ ادھر خط لے کر ایک عورت وہاں سے چلی، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس لشکر کی مخبری حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے کر دی ہے، اور فلاں عورت خط لے کر مکہ پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ عورت پہلے پہنچ گئی تو مشرکین آپ کے مقابلے میں تیار ہو جائیں گے، اس لیے اس خط کو پکڑو۔
چنانچہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت 3 صحابہ رضی اللہ عنہم سے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا اور مدینہ منورہ سے 40-50 میل دور ایک جگہ پر درخت تھے، بہت سارے درخت۔ ان درختوں کے پاس جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور عورت سے کہا کہ تو کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگی مکہ جاتی ہو۔ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہنے لگی کوئی خط نہیں ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو خط کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ خط لے کر جا رہی ہے، یہ عورت کیسے کہتی ہے کہ خط نہیں لائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تیرے کپڑے آگے پیچھے کر کے بھی سر کے بالوں سے کپڑا ہٹا کر بال بھی چیک کریں گے، جسم بھی چیک کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، خط دے دو۔ یا اسے کہا کہ ہم تیرے بال چیک کرتے ہیں، تو اس نے اسی وقت سر کے بالوں کے نیچے سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا مکے کے مشرکوں صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر آ رہا ہے، اسلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لشکر سے پہلے اپنا انتظام کر لو۔ یہ بات تو غلط تھی، اصول کے خلاف تھی، اور کرنے والا صحابی تھا۔ اور بتایا جبرائیل امین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خط لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دو کہ میں حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو آپ کے دربار میں پیش کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں، تم حاتم کو میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ اس صحابی کو ایک ملزم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، سارے صحابہ اتنے گرم تھے، اس نے مخبری کیوں کی؟ کھڑا ہو گیا صحابی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کافر ہوں نہ منافق ہوں۔ اعلان سنو صحابی کا، نہ میں کافر ہوں نہ میں منافق ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خط تیرا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ یہ مکے کی طرف بھیجا ہے؟ اس نے کہا بھیجا ہے۔ اس خط میں خبر دی گئی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، خبر دی گئی ہے۔ خط تو نے لکھا ہے؟ اس نے کہا خط میں نے لکھا ہے۔ مہر تیری ہے؟ اس نے کہا مہر میری ہے۔ کاغذ تیرا ہے؟ اس نے کہا کاغذ میرا ہے۔ سب کچھ مانا، کہنے لگے نہ میں کافر ہوں نہ منافق ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتا تو نے خط کیوں لکھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میری بیوی ہے، وہ مکے میں ہے اور ان کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے مکے کے اندر۔ جب یہ لشکر مسلمانوں کا جاتا وہ تو الگ تھلگ بچے رہتے ہیں، اس حملے سے وہ میرے بچے اور بیوی بھی شہید ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے مشرکین مکہ کے ایک آدمی کو اطلاع دی کہ میرا اس پر احسان ہو اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے انتظام کرے۔ میں نہ مخالف ہوں نہ میں منافق ہوں، نہ بے ایمان ہوں نہ آپ کا دشمن ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ کام کیا ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم ابن ابی بلتع کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ اس کی وضاحت کو ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اس کی وضاحت مان لی ہے اور حاتم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے
اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے معاف کیوں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہا اس لیے معاف کیا کہ جو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ہے یہ جنگ بدر کے شریک ہے، اور جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ آیت اتر چکی ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلموا ما شئتم قد غفرت لکم، جو آدمی بدر میں شریک ہوا وہ بدر میں شریک ہونے کے بعد موت سے پہلے کوئی غلطی کرے گا خدا اس کی غلطی کو بھی نیکی میں بدل دے گا، تو جنگ بدر کا شریک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، کوئی اور آدمی اس غلطی کو اچھال سکتا ہے؟ کوئی اور آدمی اس بنیاد پر صحابی پر تنقید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، شرکائے بدر اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ جو کوئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اگر شرکائے بدر کا نام لکھ کر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جو بدر میں شریک ہوا، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کی چمڑی تو اتر سکتی ہے ایمان ان کے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اب ان میں یہ حاتب بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے جن کی معافی کا اعلان پیغمبر کے دل پر اتارا ہے۔ مسلمانوں، غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی اور کوتاہی کی معافی عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تو میں سمجھتا ہوں نیکیوں سے بھی یہ بات بہت بڑھ جاتی ہے، جس کو معاف کرنے والا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا آغاز کیسے ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ فتح مکہ اس معاہدے کے خلاف ورزی کی وجہ سے عمل میں آیا جو مشرکین مکہ نے کیے۔ اب 10,000 صحابہ کا لشکر یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں کیا ہوا؟ مکہ میں جا کر کیا ہوا؟ 6 آدمی راستے میں شہید ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں داخلہ کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے کی چھت پر کیسے چڑھایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیسے کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیسے پڑھا اور یہ اعلان ہوا من دخل فی دار ابو سفیان فهو آمن۔ یہ بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہے فتح مکہ کے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ جمعے کو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔